السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فقالوا انؤمن لبشرین سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، لبشرین، دو آدمیوں پر، مثلنا، اپنے جیسے، وقومہما، اور ان کی قوم، لنا، ہماری، عابدون، بندگی کرنے والے، فکذبوہما، پس انہوں نے جھٹلایا دونوں کو، فکانوا، تو وہ ہو گیا، من المہلکین، ہلاک ہونے والے، ولقد آتینا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت پالیں، وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے کو، وامہ، اور ان کی ماں، وآویناہما، آیتاً، ایک نشانی، وآویناہما، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک بلند ٹیلے پر، ذات قرار و معین، ٹھہرنے کا مقام اور جاری پانی۔ عزیز طلباء، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دینے گئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو شخصوں پر ایمان لائیں جو ہماری طرح ہی ہیں؟ ہاں، کیا ہم ان کے مطیع بن جائیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ یعنی بنی اسرائیل تو خود ہمارے غلام ہیں۔ آخر جب وقت آیا تو وہ بھی نافرمانوں کی طرح تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پیغمبر آتے رہے، مگر تورات پر سب کے سب عمل کرتے رہے، چھوٹے بڑے صحیفے نازل ہوتے رہے، مگر کوئی مستقل شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ تبلیغ شروع کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی منکرین نے نافرمانی کی، باوجود واضح معجزات کی بھی مخالفت کی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے عزیز طلباء کہ ہر پیغمبر کی امت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، لیکن جنہوں نے فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے تکذیب کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں اسے جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ، اور بے شک یہ امتکم، تمہاری امت، امۃ واحدۃ، ایک امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا، پس انہوں نے کاٹ لیا، امرہم، اپنا کام، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے وہ خوش ہیں، فذرہم، پس چھوڑ دے انہیں، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مدت مقررہ تک، ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما، سوائے اس کے نہیں، نمدہم، جو کچھ ہم مدد کر رہے ہیں ان کی، بھی، اس کے ساتھ، من مال و بنین، مال اور اولاد سے، نسارع لہم، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے، فی الخیرات، بھلائی میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ عزیز طلباء، یہاں تمام پیغمبروں کو یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس خطاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں سارے پیغمبر یکجا موجود تھے، بلکہ یہ مضمون ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور اس سے بتلانا مقصود ہے کہ ہر زمانے میں مختلف قوموں اور مختلف جگہوں میں آنے والے انبیاء کو یہی ہدایت کی گئی تھی
اور سب کے سب اختلاف زمانہ اور مقام کے باوجود ایک ہی حکم کے مخاطب تھے۔ مزید فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ پیو، تمہارے ہی لیے یہ نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ہاں البتہ حرام اور گندی چیزیں نہ کھاؤ۔ بزرگی یا نبوت اور رسالت کا دار و مدار پاک اور حلال چیزوں کے ترک کر دینے پر نہیں ہے، جیسا کہ کچھ جاہل لوگ سمجھتے ہیں، اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے تو بزرگی حاصل ہوگی، الیاذ باللہ۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں ترک کرو گے تو پھر تمہیں بزرگی آئے گی، ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ارشاد ہوتا ہے کہ حلال کھانے اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کھلے اور چھپے اعمالوں سے واقف ہیں، اور جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایات میں رکھنے ڈال کر الگ الگ فرقے بنا لیے اور ہر فرقہ اپنے ہی عقائد اور خیالات پر دل جمائے بیٹھا ہے، بس ان کو تھوڑی سی مہلت دیجیے اور پھر غم نہ کریں، یہ اپنی جہالت اور غفلت کے نشے میں ڈوبے رہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب اللہ کا عذاب ان پر آ ٹوٹے گا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے تاکہ اصل حقیقت خوب واضح ہو جائے اور یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اصلی کامیابی کیا ہے اور کن کن امور میں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربی مشفقون، بے شک جو لوگ وہ کہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو ہم بھی آیات ربہم یؤمنون وہ اپنے رب کی آیتوں پر ہیں، یؤمنون ایمان رکھتے، والذین اور وہ لوگ جو ہم بربہم لا یشرکون اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون اور جو لوگ دیتے ہیں ما آتوا جو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم اور ان کے دل وجلۃ ڈرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں اور وہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں، ولا نکلف اور ہم تکلیف نہیں دیتے نفساً کسی کو الا وسعہا مگر اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا اور ہمارے پاس کتابن ایک رجسٹر ہے، ینطق وہ بتلاتا ہے بالحق کے ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت حال یہ نہیں ہے کہ جو منکرین مادی تصور رکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ جن کے نزدیک جس کو اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، اچھی رہائش، مال و دولت مل گئی اور معاشرے میں بڑائی اور سرداری حاصل ہو گئی، اس نے تو کامیابی پا لی، اور جو اس سے محروم ہو گیا پس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عزیز طلبہ در حقیقت اصحاب خیر یعنی نیک لوگ وہ ہیں جن کے اندر یہ چار صفات ہوں۔ ایک تو اپنے رب کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، دوسرا جو اللہ کے احکام اور اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرا وہ جو کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، چوتھا یہ کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ خیر خیرات، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یا اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی نیکیاں یا اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا مال یا کیا ہوا عمل پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔
ہر ایک شخص کا نامہ اعمال اس کو دیا جانا ہے اور وہ مرتب ہو رہا ہے۔ یہ نامہ اعمال قیامت کے دن سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور اسی کے موافق جزا سزا دی جائے گی، اور رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل فی غمرۃ، غفلت میں، من ھذا، اس سے، ولہم اعمال، اور ان کے اعمال، من دون ذالک، علاوہ اس کے، ہم لہا عاملون، وہ انہیں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا، یہاں تک کہ جب، اخذنا، ہم نے پکڑا، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگ، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجارون، اس وقت وہ فریاد کرنے لگے، لا تجاروا اليوم، تم فریاد نہ کرو آج، انکم، بے شک تم، منا لا تنصرون، ہم سے تم مدد نہ دیے جاؤ گے، قد کانت آیاتی، البتہ نہیں میری آیتیں، تتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فکنتم، تو تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پھر جاتے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی سامرن، اس کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے، تہجرون، بیہودہ بکواس کرتے ہوئے، افلم یدبروا القول، پس انہوں نے غور نہیں کیا کلام میں، ام جاءہم، یا ان کے پاس آیا، ما لم یاتی، جو نہیں آیا، آباءہم الاولین، ان کے باپ دادا پہلوں کے پاس، ام لم یعرفوا، یا انہوں نے نہیں پہچانا، رسولہم، اپنے رسول کو، فہم، تو وہ، لہو منکرون، اس کے منکر ہیں، ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ کہتے ہیں اس کو دیوانگی، بل جاءہم، بلکہ وہ آیا ان کے پاس، بالحق کی، ساتھ حق بات کے، واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت رکھنے والے ہیں۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں منکرین کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان پر عذاب نازل ہوگا تو وہ چلا اٹھیں گے اور ان کا سارا انکار اور تکبر ختم ہو جائے گا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ چلاؤ مت، یہ سب چیخ و پکار بیکار ہے، آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی اللہ کے عذاب سے تمہیں چھڑا سکتا ہے، جیسا تم نے دارالعمل میں کیا آج ویسا دارالجزا میں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد منکرین کے اعراض وغیرہ کا رد کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی انوکھی چیز نہیں آ گئی، نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابعین ہوئے، آسمانی کتابیں بھی برابر اترتی رہیں، کبھی کہیں، سو یہ قرآن کا نازل ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر خدا ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، یہ جو منکرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنون اور دیوانگی کے قائل ہیں، وہ مجنوں کی بات کو مانتا ہے کہ کون اس کی پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ حق ہے، مگر یہ حق بات دراصل ان کی اغراض اور خواہشات کے مطابق نہ تھی، اس لیے ان کو یہ بری لگتی تھی اور وہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیروی کرتا اللہ یا حق احواءہم، ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات والارض، البتہ درہم برہم ہو جاتا آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان میں ہے، بل اتیناہم، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم، ان کی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، پھر وہ اپنی نصیحت سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر اللہ تعالیٰ ان کی قلبی خواہشات کے مطابق شریعت کو نازل کرنا شروع کر دے تو عالم کا تو نظام ہی تباہ ہو جائے، کیونکہ مشرکین کی قلبی خواہشات میں سے شرک بھی ہے، اور شرک تمام تباہیوں کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ عین حق ہے، اور جو شریعت بھیجی ہے وہ بالکل درست ہے۔
آدمی اسی دنیا میں راہ آخرت کا مسافر ہے اور اس کی منزل در حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔